السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ جس لڑکے کے بارے میں ہے اس کا نام عثمان ہے اور وہ بستی کا رہنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عثمان کی عمر تقریباً 26 سال تھی۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی کھلونے کی دکان ہے۔ بہت آمدنی تو دکان سے نہیں ہوتی ہے، پر عثمان کو اپنی زندگی میں جو تجربہ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جو سکون اور اطمینان اپنی دکان کی آمدنی سے ملتا ہے، عثمان کے لیے اب وہی کافی ہے۔ عثمان بتاتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو یہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کے گھر میں والدین تھے اور ایک چھوٹی بہن۔ گھر کا خرچ بہت مشکلوں سے چلتا تھا۔ عثمان نے BA کیا تھا اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کورسز بھی کر رکھے تھے، لیکن دن بھر دفتروں کے چکر کاٹنے کے باوجود عثمان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ملک سے باہر جانے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم چاہیے تھی، اس لیے باہر جانے کا خیال بھی وہ دماغ سے نکال چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سارے راستے اس کے بند ہو چکے ہیں۔ صبح وہ اپنی ڈگری اور باقی کاغذات لے کر گھر سے نکلتا ہے تو ایک امید ہوتی۔ جب شام کو گھر واپس آتا اور والدین کی امید بھری نظروں کا سامنا ہوتا تو ایسا لگتا کہ گھر نہ ہی آتا تو بہتر تھا اور باہر سڑک پر ہی بیٹھا رہتا۔ بہرحال یہ تو اب روز کا ہی معمول ہو گیا تھا۔ اسی طرح دن پہ دن اور ہفتے سے مہینہ گزرتا جا رہا تھا۔ عثمان نے سوچا کہ کیوں نہ نوکری کے اشتہار والا اخبار لے لیا کروں، شاید کسی اچھی نوکری کا وہیں سے پتہ چل جائے۔ صبح عثمان ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کے گھر سے تھوڑی دور ایک اخبار والا بیٹھا رہتا تھا۔ عثمان اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا وہ نوکری کے اشتہار والا اخبار مجھے دے دو۔ اخبار والا کہتا ہے کہ وہ تو سب بک گئے، آپ کو میں کل ضرور لا کر دے دوں گا، لیکن آپ ذرا جلدی آئیے گا۔ تبھی عثمان ایک اخبار اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے اور اس کی نظر اخبار کے نیچے دیے ایک اشتہار پر پڑتی ہے۔ اس پر ایک بنگالی عامل کا پتہ اور فون نمبر لکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ ہر طرح کی پریشانی کا علاج کیا جاتا ہے اور وہ بھی بنا پیسہ لیے۔ سب سے زیادہ شاید یہی بات عثمان کو متاثر کرتی ہے۔ تبھی اخبار والا اس کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھیا، پورا اخبار کیا بنا پیسے دیے ہی پڑھ لو گے؟ عثمان اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے پیسے بتاؤ اور یہی اخبار مجھے دے دو۔ پھر وہ اخبار لے کر چوراہے کے پاس بنے ایک چبوترے پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اتنی دوڑ بھاگ کر کے تو دیکھ لی، کتنے مہینے بیت گئے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کو آزمانے میں کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی کوئی پیسہ ویسا تو خرچ ہوگا نہیں۔ اور اس کے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان آ جاتا ہے اور پھر وہ سیدھا اپنے گھر کا رخ کرتا ہے۔ اسے اتنی جلدی گھر میں دیکھ کر سب اس کو سوالیہ نظروں سے
دیکھنے لگتے ہیں، پر وہ اس وقت کسی کو کوئی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عثمان نے طے کر لیا تھا کہ کل وہ اس بنگالی عامل کے پاس ضرور جائے گا، اور اگلے دن وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اب وہ بنگالی عامل کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور دماغ میں الجھن۔ ایک وقت اس نے سوچا واپس لوٹ جاتا ہوں، لیکن پھر اس کو وہی حالات یاد آتے ہیں۔ آخر کار دل اور دماغ کو خاموش کر کے وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر کا منظر بہت خاموش تھا۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بنگالی عامل کالے رنگ کا لباس پہنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اور ہاتھ میں کالے رنگ کے موتیوں کی ایک تسبیح تھی، جس کے دانے وہ الٹی طرف گھما رہا تھا، یعنی الٹی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ عثمان بھی وہیں خالی جگہ دیکھ کر زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان کی باری جب تک آتی ہے سبھی لوگ جا چکے ہوتے ہیں۔ عثمان تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی پریشانی جیسے ہی بتانے چلتا ہے، وہ بابا اس سے کہتا ہے بابا کو سب پتہ ہے، بابا کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نوکری مل جائے گی تو گھر کے حالات میں سدھار آئے گا، اور حالات اچھے ہوں گے تو اچھی لڑکی سے شادی بھی ہو جائے گی۔ عثمان جو کہ خاموشی سے سب سن رہا تھا، وہ تو جیسے پہلی ہی ملاقات میں بابا کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بابا کھڑا ہوتا ہے اور عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا بیٹا، لیکن کچھ خرچہ آئے گا۔ میں کوئی پیسے نہیں لوں گا، لیکن کچھ سامان لانا پڑے گا۔ جو سامان تم لا سکتے ہو وہ میں تمہیں بتا دوں گا، اور جو سامان تم نہیں لا سکتے وہ میرا یہ شاگرد انتظام کروا دے گا۔ کہتے ہوئے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ عثمان کی ہی عمر کا ہوگا۔ عثمان پوچھتا ہے کہ بابا مجھے کب آنا ہوگا؟ بابا اسے بدھ کے دن آنے کو کہتا ہے۔ عثمان جب وہاں سے گھر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان تھا۔ بدھ آنے میں 2 دن کا وقت تھا، اور عثمان کو یہ وقت پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ خیر بدھ کا دن بھی آ ہی جاتا ہے۔ عثمان بابا کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بابا کے یہاں آج بس 2-3 لوگ ہی تھے۔ ان کے جانے کے بعد بابا عثمان کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے ایک پوٹلی دوں گا جو تجھے کہیں رکھنی ہے۔ پھر عثمان کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ بابا کہتا ہے کہ یہاں سے لگ بھگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جناتوں والی مسجد ہے، وہ بہت مشہور مسجد ہے، تجھے آسانی سے مل جائے گی، وہیں پر تجھے یہ پوٹلی رکھنی ہوگی۔ اور پھر ایک سیاہ رنگ کی پوٹلی اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو جا سکتا ہے۔ عثمان مسجد ڈھونڈتا ہوا جا رہا تھا۔ اب پیدل کا راستہ تھا۔ اسے ایسا لگتا ہے
کہ پوٹلی کا وزن کچھ بڑھ گیا ہے پہلے سے۔ وہ پوٹلی کو چھو کر دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ گوشت جیسی ملائم کوئی چیز ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ پوٹلی کھول کر دیکھا جائے، لیکن پوٹلی بہت کس کے باندھی گئی تھی۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کہیں بابا کو پتہ نہ لگ جائے، اور پوٹلی کھولنے کا ارادہ دل سے نکال دیتا ہے۔ پھر سامنے اس کو مسجد دکھائی دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور واپس جانے کے لیے پلٹ جاتا ہے، اور تبھی اسے لگتا ہے کہ پوٹلی کچھ ہلکی ہو گئی ہے، لیکن پھر اسے اپنے حالات مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ مسجد کے زینوں پر پھر سے چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پوٹلی کا وزن اب اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس پوٹلی کو اپنے کندھوں پر رکھ لیتا ہے۔ سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی زور سے آواز آتی ہے کہ تیری اتنی مجال کہ تو ہماری جگہ کو ناپاک کرے گا۔ تبھی عثمان کے کندھوں سے وہ پوٹلی نیچے گر جاتی ہے، اور وہ پوٹلی کھل جاتی ہے، اور اس میں سے کالے رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہوتا ہے، اور پوری فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان وہاں سے بھاگنے کی ہمت کرتا ہے، اور بھاگنا ہی غنیمت سمجھتا ہے۔ جب وہ بابا کے پاس پہنچتا ہے تو ڈرتے ڈرتے انہیں پورا حال بتاتا ہے۔ بابا غصے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری ساری محنت برباد کر دی، تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ عثمان بابا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، اب کوئی غلطی میں نہیں کروں گا۔ بابا کہتا ہے کہ تم لوگ غلطی کرتے ہو، اس لیے خرچہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ اب جو عمل میں کروں گا وہ 21 دن کا ہوگا، اور اس میں تم میرے ساتھ بیٹھو گے، اور اس کے لیے مجھے کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی جو تمہیں ہی لانا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے میں سارا سامان لے آؤں گا۔ بابا ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے سن تو لے کہ کیا کیا لانا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سامان تو لا پائے گا۔ عثمان جوش میں آ کر حامی بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بس سامان بتائیے، لانا میری ذمہ داری ہے۔ بابا عثمان سے کہتا ہے کہ تمہیں 2 شراب کی بوتلیں، کالے بکرے کا خون اور مردہ عورت کے کٹے ہوئے سر کے بال لانے ہوں گے۔ عثمان کے چہرے پر حیرت دیکھ کر بابا چلا کر کہتا ہے اگر نہیں لا سکتا تو بھی بتا دے، میرا وقت برباد مت کر۔ عثمان کہتا ہے کہ مردہ عورت کے بال میں کیسے لاؤں گا؟ اس پر بابا کہتا ہے کہ میں نے پتہ لگوا لیا ہے، ایک عورت 2 دن پہلے مری ہے، تجھے بس قبرستان جا کر اسی کے بال لانے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اپنے شاگرد کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ عثمان کو ایک کدال لا کر دے دیتا ہے اور سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ رات کے وقت عثمان گھر سے نکلتا ہے، اس کا ایک ایک قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا تھا، اور امید کے خلاف دروازے پر تالا نہیں لگا تھا، بلکہ اندر سے کنڈی لگی تھی۔ عثمان کنڈی کھول کر اندر کی جانب بڑھتا ہے، پھر وہ سامنے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ گورکن سے سارے معاملات پہلے ہی طے کر لے، لیکن اس کو گورکن کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔
وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ کہیں گیا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر جلدی جلدی بابا کی بتائی ہوئی قبر کی طرف بڑھتا ہے۔ چلتے وقت قدموں کے نیچے آتے ہوئے پتوں کی آواز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ عثمان اب قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ایسے نمودار ہوتی ہیں جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہو۔ عثمان ساری سوچوں کو جھٹک کر کدال اٹھاتا ہے اور کھودنا شروع کرتا ہے، اور پھر جیب سے قینچی نکال کر جلدی سے بالوں کو کاٹ کر پولیتھین میں رکھ لیتا ہے اور بجلی کی رفتار سے قبر کو واپس بند کرنا شروع کرتا ہے۔ تبھی اسے دور سے گورکن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ چپ چاپ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کسی طرح گیٹ تک پہنچ کر سکون کی سانس لیتا ہے۔ خیر، اس کا کام تو ہو چکا تھا، باقی سامان وہ پہلے ہی لا چکا تھا۔ سب کچھ لے کر وہ بابا بنگالی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ بابا بنگالی اس وقت اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ عثمان کو لے کر بابا ایک ویران جنگل میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں کچھ اگربتیاں اور موم بتیاں جلاتا ہے اور ایک سفید گھیرا بناتا ہے اور سارا سامان رکھ کر دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا عثمان کو کبھی کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا اور خود بھی پڑھنا شروع کرتا ہے۔ بابا نے عثمان کو تاکید کی تھی کہ اس عمل کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں اور تو۔ عمل کرتے ہوئے 20 دن اسی طرح بیت جاتے ہیں۔ اب عمل کا آخری دن آتا ہے۔ 21ویں دن پھر عمل شروع ہوتا ہے اور اس بار بابا ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ تبھی موم بتیاں بجھ جاتی ہیں اور زور سے آواز آتی ہے کہ یہ تیری دوسری غلطی ہے، تیری اتنی مجال کہ تو مجھے بلا کر قبضے میں کرے گا، تیرا کالا علم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر بابا اچانک ہوا میں اچھل کر دور جا گرتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ عثمان یہ سارا منظر دیکھ کر غش کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ رات کے آدھے پہر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے اور گھر پہنچ کر سکون کی سانس لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ کبھی کسی گندا عمل کرنے والے کی مدد نہیں لے گا۔ میرے دوستوں، پریشانیاں اور اچھے دن یہ ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں۔ مشکلات سب حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وقت لگتا ہے۔ وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ کبھی ترقی کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے یا کسی کا برا چاہنے کے لیے کسی گندا عمل کرنے والے عامل کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ یہ گناہ بھی ہے، اور کرنے والا اور کرانے والا دونوں اس گناہ کے حقدار بنتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔
جلدی نئے واقعے کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.